الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر صدر جلسہ قابل عزت تکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مدرسہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ میں شکر گزار ہوں اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں حضرت مولانا طاہر منیر صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں اس بابرکت مجلس میں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالی منتظمین کے اس جد و جہد کو، اس محنت کو اور ہم سب کی یہاں پر شرکت کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خاص صورت کے عنوان سے ہو، خاص سیرت کے عنوان سے، آپ کا ذکر مبارک خیر ہی خیر ہے اور عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت بھی بے مثال عطا فرمائی تھی اور سیرت بھی بے مثال عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ کا حسن و جمال بھی بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اور آپ کی سیرت کو بیان کرنا بھی کسی فرد بشر کے بس میں نہیں۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے چاہے تحریر کی صورت میں بیان کرتا ہے، تقریر کی صورت میں بیان کرتا ہے، چاہے وہ نظم و نعت کی صورت میں بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، در حقیقت وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی میں، آپ کی ثنا خوانی میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی ناقابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی ایسی کہ جس کا بیان کسی فرد بشر کے بس میں نہیں، اور آپ کی سیرت بھی کسی فرد بشر کے بس میں نہیں۔ مختصر کرتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا ذمہ داریاں دے کر بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کیا تھے، آپ کا کام کیا تھا، آپ امت میں بھیجے گئے تو کس مقصد کے لیے بھیجے گئے۔ بس اس پر میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت و سیاست، دوسری ذمہ داری
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تربیت، تیسری ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تعلیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو یہ تین ذمہ داریاں دے کر بھیجا۔ آئیے تعلیم کے لیے یہ مدارس کا نظام ہے جو آیت کی ترتیب ہے، میں اس سے دوسری طرف سے آغاز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت و اقتدار اور سیاست کو پہلے بیان کیا ہے، تربیت کو اس کے بعد بیان کیا ہے، تعلیم کو آخر میں بیان کیا ہے۔ لیکن میں تعلیم سے آغاز کرتا ہوں اس لیے کہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی اور فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم لے کر آئے وہ علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے، اور آپ کے اولین شاگرد وہ مقدس طبقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طبقہ و مقدس جماعت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اس دھرتی پر وہ خوش نصیب، خوش قسمت طبقہ، خوش قسمت جماعت ہے جس نے براہ راست خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سامنے بیٹھ کر آپ سے قرآن سیکھا۔ وہ مجلس کیا بابرکت مجلس ہوگی، وہ درسگاہ کیا شان والی درسگاہ ہوگی۔ آج استاذ کو آپ بھی سن رہے تھے، استاذ کا مقام، استاذ کا احترام، کہ استاذ بیٹھ کر درسگاہ میں قرآن پڑھاتا ہے، رب کا کلام پڑھاتا ہے، اور بچے رات دن قرآن پڑھتے ہیں۔ کیا ہی خوش قسمت بچے اور کیا ہی خوش قسمت وہ استاذ ہے جو صبح اٹھتا ہے بچوں کو رب کا قرآن پڑھاتا ہے۔ وہ قرآن، وہ کلام جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی۔ تو بتائیے صبح سے لے کر شام تک بچے قرآن پڑھتے ہیں، کتنی نیکیاں کماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، معصوم بچہ، جب تک بچہ معصوم ہے، جوان نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، وہ جو نیکی کرتا ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، جو بھی عبادات کرتا ہے، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔ تو جو والدین بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن حفظ کرانے کے لیے، وہ خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں۔ ان کا اعمال نامہ بھرا جا رہا ہے نیکیوں سے، بھرا جا رہا ہے نیکیوں سے۔ قرآن بچہ پڑھتا ہے، اعمال نامہ والدین کا بھرتا ہے۔ نیکیاں والدین کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ مبارک ہو ان بچوں کو بھی جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، اور مبارک ہو ان کے والدین کو۔
اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کا قاری، قرآن کا عالم بنائے، امت کے لیے مصلح بنائے، داعی دین بنائے۔ تو بھائیوں، آج ہم مدرسے کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھانے والے استاذ کو قابل احترام سمجھتے ہیں یہ خوش قسمت انسان ہے جو رب کا کلام پڑھا رہا ہے، وہ بچے خوش قسمت ہیں جو رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ذرا بتائیے وہ منظر کیا ہوگا جب استاد کی مسند پر محمد الرسول اللہ ہو اور شاگردوں کی جگہ صحابہ کرام۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، مدارس عربیہ، جمعیت علماء اسلام۔ اور یاد رکھیے یہ مدارس کا سلسلہ یہ میری اور آپ کی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی ہم سے پہلے اکابر علماء کرام کی کوئی ایجاد کردہ یہ چیز نہیں ہے۔ یہ مدرسہ تو اس وقت شروع ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں بیٹھ کر پہلی وحی اپنے صحابہ کو پڑھائی، اور پھر مسجد نبوی میں اس چبوترے پر بیٹھ کر مستقل طور پر ایک مدرسہ قائم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن طلباء کا خرچہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود برداشت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے چندہ کیا کرتے تھے کہ یہ مہمان ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، ان پر خرچ کرو۔ جب تک وہ مدرسہ کے آس وسلم کے جو مدرسہ تھا، جب تک آپ کے مدرسہ کے طلباء کھانا لیتے تب تک آس وسلم کو چین اور سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ مدرسے کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، وہاں سے ہوئی۔ اور جیسے آج لوگ ہیں کہتے ہیں مدرسے کو دینا بند کر دو، مدرسے کے چندے بند کر دو، مدرسے کا چندہ بند ہوگا، مدرسے بند ہو جائیں گے، یہ دین ختم ہو جائے گا، مسلمان مٹ جائیں گے۔ اس وقت بھی کہا تھا لوگوں نے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ جو نبی کے پاس آئے ہیں طالب علم سیکھنے کے لیے، ان پر خرچ کرنا بند کر دو، لا تنفقو، ان کو چندہ نہ دو۔ رب نے اس وقت بھی وہ نظام چلایا تھا، 1400 سال اور 1450 سال ہونے کو ہیں، یہ تعلیم کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ پہلے سے بھی بڑا ہے اور بڑھتا رہا اور انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ یہ مدرسوں کو بند کرنے والے بہت آئے، مدارس کا نظام ختم کرنے کے لیے بہت آئے۔ انگریز نے بھی ان مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج کے ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام جب تک اس دھرتی پر موجود ہے، یاد رکھو تمہارے آقا انگریز نے بھی کوشش کی تھی، مدارس کو بند نہیں کر سکا تھا۔ آج جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہوئے بھی یہ مدارس کو کوئی مائی کلال بند نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت قرآن، مدارس عربیہ، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد پنجاب حضرت مولانا صفی اللہ صاحب آئے روز ڈراتے ہیں
مدارس میں آتے ہیں، ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی ایجنسی والا، کبھی کوئی ایجنسی والا، اور انہوں نے ایک ادارہ بنایا CTD کے نام سے، کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بنایا، جبکہ وہ خود دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ دہشت گردی تم پھیلا رہے ہو، تم خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہو۔ علماء امن کے علم بردار ہے، مدرسہ امن کی تعلیم دیتا ہے، مدرسہ اور مدرسے کا یہ تعلیم امن عالم کی ضامن ہے، قیام عالم کے ضامن ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے۔ یہ تو تعمیر ملت کی تعلیم ہے، یہ تعلیم تو تعمیر کائنات کی تعلیم ہے، یہ تخریب عالم کی تعلیم نہیں ہے، یہ امن کے ضامن ہے، امن کی تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کوئی عالم نہیں رہے گا، جب کوئی عالم نہیں رہے گا۔ یقبض العلم بقبض العلماء، فرمائے کہ علم اٹھے گا اس طرح نہیں کہ اللہ انہوں سے نکال دے، بلکہ فرمایا علم اس طرح اٹھے گا کہ اللہ اس دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ فَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَضَلُّوا فَأَضَلُّوا، وہ جاہل فتوے دیں گے، جیسے آج کل ایک جاہل بڑا مفتی بنا پھر رہا ہے۔ وہ جاہل فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، فرمائے تب قیامت قائم ہوگی۔ یہ مدارس علماء پیدا کر رہے ہیں، حفاظ پیدا کر رہے ہیں، قرآن کے قاری پیدا کر رہے ہیں، یہ علماء پیدا کر کے اس کائنات کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم ہو ان مدارس کو بند کر کے اس جہان کو ختم کرنے کی، اس کائنات کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہو، لیکن علماء تمہاری سازش کو ناکام بنا کر دم لے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مدارس کا تحفظ کیا ہے۔ مختصر کہتا ہوں، آئیے تربیت کی طرف، تعلیم اور تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ مربی کون تھا اور تربیت پانے والے کون تھے؟ تزکیہ کرنے والا کون تھا اور تزکیہ پانے والے کون تھے؟ اللہ اکبر۔ ایسا تزکیہ کیا، ایسا تزکیہ کیا، ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی، آسمان و زمین بھی اشعش کر اٹھے۔ ایسی تربیت کی کہ وہ رب کے ایسے لاڈلے بن گئے، ایسے لاڈلے بن گئے، گھوڑوں پر سوار ہیں، جاتے ہیں تو رب کو ان پر ناز آ جاتا ہے۔ اور رب قرآن میں ان کے دوڑتے گھوڑوں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قرآن ان کے دوڑتے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا رہا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں رب کائنات گواہی دے رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رب ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، اوصاف بیان کر رہا ہے، ان کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت کی، تربیت کر کے امت کو بتلا دیا، اے امت والو اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، شہداء ناموس صحابہ۔ تربیت کر کے امت کو بتلا دیا، امت والو قیامت تک آنے والے امتیوں سن لو، میرا ہر صحابی ہدایت کا ستارہ بن چکا ہے، ہدایت کے اعلیٰ معیار پر قائم ہو چکا ہے۔ کسی ایک صحابی کی پیروی کر لو تم سیدھے جنت چلے جاؤ۔ تو جن کو دیکھ کر کوئی چلے تو ہدایت پا جائے، جنت تک پہنچ جائے، تو جن کو دیکھ کر ہدایت پائی جا سکتی ہے تو وہ خود ہدایت کی کس مقام پر ہو۔ جن کو دیکھ کر، جن کی زندگی کو اپنا کر جنت میں پہنچا جا سکتا ہے تو خود ان کا مقام کیا ہوگا۔ عشرہ مبشرہ اگرچہ 10 ہیں لیکن ہر صحابی نبی وہ جنتی، ہر صحابی جنتی۔ ارے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیا، آپ سے ملاقات ہو گئی، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کے بعد اگر مقام ہے تو صحابہ کا، وہ صحابہ کا مقام ہے۔ امت کے غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اتقیاء سب جمع ہو جائیں، ادنیٰ صحابی کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو وہ تربیت تھی رب پر اتنا کامل ایمان، کامل یقین۔ اللہ اللہ اکبر۔ مصر میں پہنچے، صحابہ کا لشکر مصر جاتا ہے، فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، جنگل جنگل، جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے وغیرہ وغیرہ، سانپ، اژدہا۔ امیر نے حکم دیا ایک صحابی کو، جاؤ جنگل میں جا کے اعلان کر دو کہ جانوروں نکل جاؤ، جنگل کو خالی کر دو۔ صحابی رسول جنگل میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اور جنگل کے جانوروں، ہم اصحاب محمد آئے ہیں، جنگل خالی کر دو۔ ہم اصحاب محمد آئے ہیں، جنگل خالی کر دو۔ بس پھر کیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہیں شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، جو بھی جانور ہیں اپنے بچوں کو اٹھا کر جنگل سے نکل رہے ہیں۔ اور پھر صحابہ کی کرامت یہ کہ کہتے ہیں آج تک اس جنگل میں دوبارہ کوئی جانور نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جن کا حکم بھی جانوروں پر چلتا۔ اور پھر ایک لشکر جا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ رب کی ذات پر کیا ایمان، کیا یقین، کس درجے کا ایمان، کس درجے کا یقین۔ اللہ اکبر۔ راستے میں دریا آ جاتا ہے، پل نہیں ہے، دشمن پر حملہ کرنا ہے، دریا کو کراس کر کے، دریا عبور کر کے، دشمن اس طرف ہے، حملہ کرنا ہے، راستے میں دریا، کشتی نہیں، پل نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، دریا کو عبور کریں۔
لشکر ہے، گھوڑے ہیں، امیر حکم دیتا ہے دریا میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، سارا کا سارا لشکر دریا میں آ جاتا ہے، لیکن گھوڑوں کے صرف پاؤں گیلے ہوتے ہیں، سارا لشکر پار ہو جاتا۔ وہ پانی جو تھوڑی سی چیز کو برداشت نہیں کرتا ڈوب جاتی ہے، سارا لشکر کے لیے وہی پانی پل بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رب کی لاڈلی جماعت ہے، رب کی لاڈلی جماعت۔ قرآن پڑھو، قرآن سے پوچھو، قرآن جھوم جھوم کر صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تربیت فرمائی۔ تربیت کیسی کی؟ کسی کو کفار کے پاس جاتے، ہم آج جائیں کسی کافر کو دعوت دینے کے لیے، دین کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اسے سمجھائیں گے ہمارا اسلام ایسا 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 ایسا، آ جاؤ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کی دعوت کیسی تھی؟ صحابہ کرام کی دعوت تھی کونوا مثلنا، اللہ اکبر، کونوا مثلنا، لوگو ہم جیسے بن جاؤ، ہم جیسے بن جاؤ۔ ہم میں سے کون ہے یہ کہہ سکے؟ وہ صحابہ تھے، کہتے کونوا مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ۔ یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تربیت کی، اپنے لیے وہ جماعت تیار کی جس نے امت کے لیے نمونہ بننا تھا، اپنے اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں، اعمال میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، اقتدار میں، ہر چیز میں امت کے لیے نمونہ بننا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرض منصبی رب نے یہی بتایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، رب نے بتایا میرا نبی حکمران بن کر آیا۔ نعرہ تکبیر، محافظ ختم نبوت، محافظ ناموس صحابہ، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جماعت تیار کی، پہلے جماعت بنائی۔ جمعیت والوں غور سے سن لو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعیت بنائی ہے، جماعت بنائی ہے، تربیت کی ہے، ہر گر ہر فن سکھایا ہے، اور پھر تلوار لے کر اٹھے اور نکلے۔ پھر جدھر گئے فتح و کامرانی نے قدم چومے، اور پھر اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا، اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ رب نے اسی آس وسلم کے اقتدار کو، سیاست کو یتلو علیہم آیاتہ سے بیان فرمایا۔ میرے بھائی، یتلو علیہم، آپ سوچ رہے ہوں گے تلاوت کا مطلب اور ہے، یہاں سیاست اور اقتدار کہاں سے نکل آیا؟ تلاوت آپ کا ایک، آپ کی اور میری تلاوت ہے، جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں۔ اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان کی ہے، الفاظ کے پڑھنے کو، قرآن کے الفاظ پڑھے جائیں اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ لیکن غور سے، توجہ سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں پر رب نے یتلو الکتاب نہیں فرمایا، یتلو الکتاب نہیں فرمایا۔ وہ تلاوت جو اس کو میں اور آپ تلاوت کہتے ہیں، رب نے وہ دوسری جگہ بیان کی ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ،
بغیر صلہ اعلیٰ کے بیان کی ہے. یہاں پر رب نے یتلون علیہم آیاتہ فرمایا ہے، اور اعلیٰ استعلاء کا معنی رکھتا ہے، بلندی اور شان کا معنی رکھتا ہے. یہاں پر رب بتلا رہا ہے میرا پیغمبر میرا خلیفہ بن کر تمہارے پاس آیا ہے، میرا حکم نامہ دے کر تمہارے پاس آیا ہے، میرے قانون کی کتاب تمہارے پاس لے کر آیا ہے. یتلون علیہم آیاتہ، سن لو یہ میرا قانون پڑھ کر تمہیں بتلائے گا، میرا نظام تمہیں سمجھائے گا، میرے احکامات تمہیں بتلائے گا، میرے احکامات تمہارے پر نافذ کرے گا. بحیثیت خلیفہ کے میری طرف سے نظام حکومت، نظام سیاست، نظام حاکمیت لے کر آیا ہے تمہارے اوپر. میرا نبی صرف نبی نہیں، مسری نہیں، مبلغ نہیں، داعی نہیں، حاکم بن کر آیا. نعرہ تکبیر، محافظ ختم نبوت، محافظ ناموس صحابہ، جمعیت علماء اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حاکم بنا کر بھیجا. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ ادھر تعلیم و تربیت، ادھر حکمرانی، جوڑ کیا ہے ان کا آپس میں، یہی سمجھانا چاہتا ہے. مدرسہ آج کے ماحول میں یہ بات سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنے دین کو نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مسلمانوں، آج تم نے اپنا قرآن سمجھنا چھوڑ دیا، اپنے قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا، اپنے قرآن سے تعلق چھوڑ دیا، اس لیے آج تمہیں دین کی بات بھی سمجھ نہیں آتی. قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن کو اپناؤ، قرآن کی طرف آؤ. یہی فقط ایک کتاب ہدایت ہے اور کوئی نہیں. آؤ قرآن کی طرف. جب مسلمان دنیا پر حاوی تھے، جب مسلمان دنیا پر چھائے ہوئے تھے، اس وقت یہ بات سمجھ آتی تھی. اس وقت تعلیم کا، مدرسے کا، تعلیم کا، خانقاہ کا، اقتدار کا، سیاست کا تعلق سمجھ آتا تھا. آج مسلمان اس عزت سے، شان سے، شوکت سے عاری ہے، محروم ہے، اس لیے آج اس کا تعلق سمجھ نہیں آتا. یاد رکھو، یہ دین کے سلسلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیے، تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی، نظام تربیت بھی دیا، نظام تعلیم بھی دیا، اور اقتدار اور سیاست بھی دی، حکومت بھی دی. کیوں؟ مختصر کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام اس والسلطان حارس من لا اس لہ یہدم ومن لا حارس لہ ضاع. فرمایا یاد رکھو مسلمانوں، اسلام بنیاد ہے، بادشاہ، حکومت، حکمرانی، اقتدار اس کی پہرے دار اور چوکیدار ہے. اسلام نہیں رہے گا، بنیاد ختم ہو جائے گی اور عمارت منہدم ہو جائے گی. اگر یہ اقتدار اور حکومت کا پہرا نہ رہا تو سب چیز ضائع ہو جائے گی. بات سمجھ نہیں آئی. اللہ کے نبی بتانا چاہتے ہیں، یوں سمجھیے یہی تعلق واضح ہے، تعلیم کا، تربیت کا تعلق اقتدار کے ساتھ،
دین کا تعلق نظام سیاست و حکومت کے ساتھ اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں، قرآن بتلا رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، تمہارے پاس کلمہ ہے، تمہارے پاس نماز ہے، تمہارے پاس زکوٰۃ ہے، تمہارے پاس حج ہے، تمہارے پاس روزہ ہے، تمہارے پاس ذکر و عبادات ہے، تمہارے پاس قرآن کی تلاوت ہے، دین کے سارے شعبے تمہارے پاس ہیں۔ یہ خطرے میں ہیں، خطرے میں ہیں، تمہارے پاس نہیں رہ سکتے، خطرے میں ہیں، تم سے یہ ساری چیزیں چھینی جا سکتی ہیں، تم سے ان سب چیزوں کو لیا جا سکتا ہے، تمہیں دین کے ان تمام احکامات سے محروم کیا جا سکتا ہے اگر اقتدار کا پہرا نہ ہوا، حکومت کا پہرا نہ ہوا، اقتدار کا یہ پہرا نہ ہوا، چوکیداری نہ ہوئی، سیاسی نظام کا یہ چوکیداری نہ ہوئی تو تم سے یہ سب کچھ چھینا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد پنجاب حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب۔ اسی لیے دین کو باقی رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سلطنت قائم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حکومت بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی؟ سمجھ نہیں آ رہی، یقین ہی نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت کی ہے۔ چار خلفاء کو مانتے ہو؟ کون کون مانتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ خلیفہ کیا تھے؟ وہ مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح سکھاتے تھے۔ جی پیری مریدی کرتے تھے، آج ہم کہتے فلاں فلاں کے خلیفہ ہیں۔ یہی خلافت تھی نا ان کے پاس، مصلی پر بیٹھ کے اللہ اللہ، یہ وہ اقتدار والے خلیفت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی یا نہیں کی؟ اور کس کے اشارے پر کی؟ بولیے بولیے، کس کے اشارے پر کی؟ کس کے اشارے پر کی؟ در حقیقت خلیفہ تو ہیں وہی، خلیفہ تو ہیں وہی، رسول اللہ کے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے اقتدار کا اشارہ فرمایا تھا، میرے بعد نظام سلطنت کو، اسلامی سلطنت کی حاکمیت، حکمرانی، اقتدار ابوبکر سنبھالیں گے۔ فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا؟ اور بھی ایک بات بتلاتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اشارہ فرمایا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا اقتدار دینا تھا، نظام سلطنت حوالے کرنے کی، نظام حکومت حوالے کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، میرے بعد مسلمانوں کا نظام حکومت ابوبکر سنبھالیں گے، اسلامی سلطنت کو ابوبکر سنبھالیں گے، لیکن اشارہ کیسے کیا؟ اپنے مصلی پر کھڑا کر کے، اپنے مصلی پر کھڑا کر کے امت کو کہا میرے بعد نظام سنبھالنے والے ابوبکر ہوں گے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ
آئی میرے پیغمبر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتلا دیا امامت کبرا، سلطنت، مسلمانوں کی حکمرانی، مسلمانوں کے نظام حکومت کا اہل وہ شخص ہوگا جو اس امامت کا اہل ہوگا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ جو اس امامت کا حل ہوگا، جو اس مصلی کا حل ہوگا، جو مسجد کے منبر و محراب میں کھڑے ہونے کا حل ہوگا، وہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کا حل ہوگا۔ تو اس لیے آج علماء اس اہل ہیں کہ وہ اقتدار کو سنبھالیں۔ علماء کے علاوہ مسلمانوں پر حاکمیت کا نہیں ہے۔ آج جو غیر علماء عالم ہے نا ماشاءاللہ، حضرت مولانا شہباز شریف صاحب اور اس سے پہلے علامہ الف حمزہ کے ساتھ علامہ غلامہ عمران نیازی صاحب، بڑا ہی حال تھا حکمرانی کا۔ اللہ کیا ہی بات، تاریخ یاد رکھے گی کہ ایسا بھی حکمران آیا تھا۔ تو یہ جمہورے تم پر حکمرانی کرتے ہیں، یہ جمہورے حکمرانی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، آئیں گے لسٹیں پکڑ کر مدرسوں میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر یہی ہوگا، پابندیاں لگیں گی، تقریر سپر کے سپیکر بند، تقریر نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر باہر کہیں فلم چل رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، سارے شہر میں آواز پہنچ جائے، کوئی بات نہیں، تفریح ہے۔ مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ دین کی آواز بند، فحاشی اور یعنی کی آواز کو چھوٹ، یہی ہے اقتدار کا فرق۔ آج دین کا کام کرتے ہوئے 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بے حیائی فحاشی کو پھیلا لو، کوئی ممانعت نہیں۔ اور اب تو ٹرانسجینڈر کے نام سے حکومت خود قانون بنا رہی ہے، بنا چکی ہے، مرضی جو کچھ کرتے رہو، جو کچھ چاہو کرتے رہو۔ شراب کھلی عام اجازت ہے تمہیں، کھلی عام اجازت، کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ شراب بیچو، خریدو، پیو، کوئی ممانعت نہیں۔ اور ملک کون سا؟ اسلامی جمہوری پاکستان۔ یہی ہے اقتدار کا فرق۔ اس لیے رب ذوالجلال نے صرف احکامات نہیں دیے، صرف عبادات نہیں دی، صرف اخلاقی نظام نہیں دیا، صرف یہ ساری اصلاحی تربیتی نظام دین کا نہیں دیا، اقتدار ساتھ دیا ہے تاکہ ان سب چیزوں کا تحفظ ہو سکے۔ حکومت کا پہرا لگایا ہے ان پر، اسی لیے حضرت ابوبکر نے حکومت کی ہے، اسی لیے حضرت عمر نے 10 سال حکمرانی اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال حکومت سنبھالے رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت ہاتھ میں لیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار ہاتھ میں لیا، صحابہ کی مقدس جماعت اقتدار ہاتھ میں لیتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، دنیا میں نمونہ چھوڑ جاتی ہے۔ دنیا والوں
اقتدار اس چیز کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد پنجاب حضرت مولانا محمد صفی اللہ صاحب۔ اس لیے رب نے اقتدار ہی سے نبی کے بات شروع کی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی اقتدار کے لیے ہے، نہ میرا حکمران بن کر آیا ہے، میرا حکمران بن کر آیا ہے۔ اس لیے کہ اقتدار کے ذریعے آگے نظام تعلیم، نظام تربیت کا تحفظ تبھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، آج جمعیت علماء اسلام، قائد ملت بدل حریت، امام انقلاب اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں باطل سے ٹکر لیے ہوئے ہیں۔ وہ باطل تمہارے یہاں حکمرانوں کی صورت میں نہیں، خدا کی قسم مولانا فضل الرحمان کے نزدیک، جمعیت علماء اسلام کے نزدیک یہ یہاں کے حکمران کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جمعیت کا مقابلہ عالمی طاقتوں سے ہے، عالمی خفیہ قوتوں سے ہے، امریکہ کی صورت میں ہے، برطانیہ کی صورت میں ہو، اسرائیل کی صورت میں ہو، عالم کفر کی صورت میں ہو، جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ ان طاقتوں کے ساتھ ہے۔ ان جمہوری بچوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ اس لیے بھائیو، مسلمان ہو تو پھر بہادر بھی ہونا چاہیے، بنو گے، اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن بزدل نہیں ہو سکتا۔ جو جمعیت کا کارکن ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا، جو بزدل ہے وہ جمعیت کا کارکن نہیں ہو سکتا۔ تیار ہو، تیار ہو، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، باطل سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو، تو پھر ان ایجنسیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان ایجنسیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آتے ہیں کاغذ پکڑ کر، یہ کر دو وہ کر دو، سنا دو صابون، ہماری آزادی پہ ہاتھ مت ڈالو، ہمارے آزادی پر ہاتھ مت ڈالو، ہم بڑے دیوانے لوگ ہیں، مستانے لوگ ہیں، ہم آزادی کے متوالے لوگ ہیں، ہم آزاد منش لوگ ہیں۔ تم کس کے پاس آئے ہو؟ جاؤ اپنے کسی غلاموں کے پاس۔ تو جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کیجئے، یاد رکھو جمعیت مضبوط ہوگی، تمہاری مسجد محفوظ ہوگی، جمعیت مضبوط ہوگی، مدرسہ محفوظ ہوگا، جمعیت مضبوط ہوگی، امامت محفوظ ہوگی، جمعیت مضبوط ہوگی، محراب و منبر محفوظ ہوگا، جمعیت مضبوط ہوگی، تمہارا ایمان محفوظ ہوگا، جمعیت مضبوط ہوگی، تمہاری داڑھی پگڑی محفوظ ہوگی، جمعیت مضبوط ہوگی، تمہارا دین محفوظ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ دعائیں کرو اس قائد کے لیے، دعا کرو اس قائد کے لیے جو بے خوف کیسے آتش عشق، آتش نمرود میں بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق۔ یہ قائد سے ہو، قائد سلام ہو۔ آج لوگ کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے علماء کی قیادت کا حق ادا کر دیا اور یہ بھی بتلا دیا، دنیا پر ثابت کر دیا، دنیا والوں بصیرت علماء کے قدموں میں ہے۔ جب بھی سیاسی میدان میں ملک کے اندر، سیاست کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے، ساری سیاست مولانا کے قدموں میں ہوتی ہے۔ ثابت کر دیا قیادت علماء کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مدارس کی قدر و منزلت پہچاننے کی، علماء کا مقام، ان کی عظمت شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور علماء کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کے
قیادت میں، قافل حق میں، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ ماشاءاللہ بھی تشریف رکھیے۔ ہمارے آخری مہمان ثنا خان رسول، میرے اور آپ کے دلوں کی